بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو مرد بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ اچھے شوہر بن کر اپنی زندگی کو گزاریں اور اپنی جو میرڈ لائف ہے، شادی کے بعد کی جو زندگی ہے، ازدواجی زندگی، اس کو بہتر سے بہتر طریقے سے اگر گزارنا چاہتے ہیں تو قرآن حدیث کے حوالے سے میں آج آپ کے سامنے 5 باتیں عرض کر رہا ہوں۔ ان تمام 5 باتوں پر اگر آپ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی ازدواجی زندگی جو ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گی اور آپ ایک اچھے شوہر بن کر اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی ضروری ویڈیو ہے۔ ہر انسان اس کو اچھے طریقے سے دیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل کریں اور اپنے دوستوں کے پاس بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ تو سب سے پہلی چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اپنی بیوی جو بھی ہے اس کے ساتھ آپ کو تمام تر معاملات میں اچھا سلوک کرنا ہے، اچھے سے برتاؤ کرنا ہے، اپنا بیہیویئر جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی زوجہ کے ساتھ بہتر سے بہتر رکھنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور اسی کے ساتھ اس میں ایک چیز اور ایڈ کی ہوئی ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے پیار و محبت کا اظہار بھی کرے۔ کئی بار انسان ہوتا ہے کہ آپس میں پیار و محبت تو ہے لیکن اس کا اظہار انسان نہیں کر پاتا ہے، تو کئی بار بیوی کو ایسا لگتا ہے کہ میرا شوہر مجھ سے محبت ہی نہیں کرتا ہے۔ تو موقع بموقع جب بھی ایسا کوئی موقع آپ کو ہاتھ لگے جہاں پر آپ کو لگے کہ آپ کو اس بات کے بارے میں بولنا چاہیے تو وہاں پر پیار و محبت کا اظہار بھی کر دینا چاہیے۔ اس سے آپ سے تعلقات جو ہے وہ بہتر سے بہتر بنتے ہیں، لیکن اس کے لیے جائز طریقہ اختیار کیا جائے۔ ناجائز طریقہ جو بھی ہے ان میں سے کوئی راستہ اختیار کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اس سے پھر آپ کو دنیا کے اندر بھی اس کا گناہ ہوگا اور آخرت میں بھی اس کا گناہ آپ کو ملے گا۔ تو جائز طریقے جو بھی ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے۔ نمبر 2 ہے برداشت کرنا اور نظر انداز کرنا۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے چونکہ آپ کی بیوی جو ہے وہ دوسرے گھر سے آئی ہے، اس نے 18-20 سال اپنے پہلے گھر میں جہاں پر اس کے ماں باپ تھے، اس کے بھائی بہن تھے، تمام رشتہ دار تھے، وہاں پر رہ کر اس نے زندگی گزاری ہے۔ اب نئے گھر میں آئی ہے، نئی جگہ پر آئی ہے، تو وہاں پر اس کو بہت ساری چیزوں کو ایڈجسٹمنٹ کرنے میں کئی بار ٹائم لگ جاتا ہے، اور اس گھر کے کیا معاملات ہیں، کیا حالات ہیں، ان تمام چیزوں کو سمجھنے میں بھی لڑکیوں کو ٹائم لگتا ہے۔ اور ایک اچھی عورت، اچھی لڑکی جو ہوگی وہ جلدی ان تمام چیزوں کو سمجھ لیتی ہے، جو ایک میچور لڑکی ہوتی ہے۔ تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ کچھ ایسے کام کر جاتی ہیں جن کے بارے میں آپ کو ایسا لگ سکتا ہے کہ یار ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ کے مزاج کے خلاف ہو رہا ہے، آپ کے موڈ کے خلاف ہو رہا ہے، آپ کو وہ چیز پسند نہیں ہے لیکن آپ کی بیوی کر رہی ہے۔ تو وہاں پر دیکھیے، اگر چھوٹی موٹی کوئی چیز ہے تو وہاں پر تو آپ کو نظر انداز کرنا ہے، اس کو برداشت کرنا ہے، لیکن وہی چیز اگر بڑی ہے، کوشش یہ کریں کہ پہلی چیزوں پر ان کو سمجھا دیں، بتا دیں کہ آپ جو یہ کر رہے ہیں یہ غلط ہے۔ اگر وہ چیز اگر زیادہ بڑھ رہی ہے تو پھر اس کو اچھے طریقے سے بیٹھ کر کے اور اکیلے میں اس کو سمجھا دیا جائے، بتا دیا جائے کہ آپ جو یہ کام کر رہے ہیں یہ غلط ہے۔ لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں کا بہانہ بنا کر کے اس کو بڑا کر کے کسی کے سامنے پیش نہیں کرنا ہے، اور مدعا بنا کر کے اور لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرنا ہے، ان کے گھر والوں کے سامنے ان چیزوں کو پیش نہیں کرنا ہے، ورنہ پھر کیا ہوگا، آپ سے تعلقات جو ہے وہ خراب ہوں گے اور پھر دونوں خاندانوں کے درمیان بھی تعلقات خراب ہونے لگ جاتے ہیں۔ تو گویا کہ اس دوسرے پوائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو چھوٹی موٹی باتوں کو تو نظر انداز کر دینا ہے، اور چھوٹی بات جو ہے تو اس کو چھوٹی ہی رہنے دینا ہے، اس کو بڑی نہیں کرنا ہے، اس بات کو زیادہ بڑھانا نہیں ہے۔ نمبر 3 ہے بیوی کی ذمہ داری اٹھانا اور بیوی کے خرچے اٹھانا۔ چونکہ شادی کے بعد عورت کی جو تمام تر ذمہ داریاں ہیں وہ مرد کے اوپر ہے، اس کے تمام اخراجات جو ہیں، چاہے وہ کھانے پینے کا خرچ ہے، کپڑے کا خرچ ہے، رہنے سہنے کا خرچ ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے مرد کے ذمے ہیں۔ اس لیے مرد سے نکاح کے وقت میں جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اس کو اتنے مہر، مثال کے طور پر 30,000 40,000 جو بھی مہر دیا جاتا ہے، تو اتنے مہر اور علاوہ نان و نفقہ و سکنا، یہ چیزیں بہت ہی کم لوگوں کو معلوم ہوتی ہے۔ علاوہ نان و نفقہ و سکنا، نان و نفقہ کا مطلب ہے کھانے پینے کی چیزیں اور اس کا کھانے پینے کا انتظام کرنا، سکنا کا مطلب ہے رہنے سہنے کا انتظام کرنا۔ تو گویا کہ ان تمام چیزوں کے اخراجات کی ذمہ داری جو ہے کس کے ذمے ہے؟ مرد کے ذمے ہے۔ تو ان چیزوں کے اندر آپ کو آپ کی جو حیثیت ہے، اپنی حیثیت کے اعتبار سے کوشش کرنا ہے، اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے۔ اور یہاں پر عورتوں کے لیے بھی ایک پوائنٹ یہ ہے کہ وہ مرد کی حیثیت کے اعتبار سے ہی اس سے مطالبات رکھیں، جتنی اس کی حیثیت ہے اسی اعتبار سے اپنی جو بھی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ تمام چیزوں کا مطالبہ اس سے کریں، ناجائز چیزوں کا اور خواہشات کا مطالبہ نہ کریں، کیونکہ اس دنیا کے اندر خواہشات تو بڑے بڑے بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی ہے،
اور ضرورت ایک غریب کی بھی پوری ہو جایا کرتی ہے۔ تو اس لیے لڑکیوں کو بھی، عورتوں کو بھی یہ کوشش یہ کرنی ہے کہ مرد سے جائز چیزوں کا مطالبہ کرے، اس کی حیثیت کے اعتبار سے اس کا مطالبہ کرے۔ اگر مثال کے طور پر ایک مرد ہے جو 10 سے 15 ہزار روپے مہینے کا کما رہا ہے، اور عورت اس سے مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے فلائٹ سے مجھے گھومنے کے لیے جانا ہے، جہاں کا کرایہ ہی مہینے اس کا ایک طرف کا کرایہ 10,000 15,000 ہو جا رہا ہے، تو اس کا تو پورے مہینے کی سیلری اسی کے اندر چلی جائے گی۔ پھر اس کے جب وہاں پر جائے گا تو اس کے اور بہت ساری چیزوں کے اخراجات ہوں گے، جانے آنے کے اخراجات ہیں، اسی طریقے سے اگر ہوٹل میں کہیں پہ جا کے رہ رہا ہے تو وہاں اس کے اخراجات ہیں۔ تو گویا کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت کی ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ مرد کے جو حالات ہیں، مرد جس حیثیت کا ہے، جتنی اس کی کمائی ہے، جتنے جیسے اس کے گھر کے حالات ہیں، اسی اعتبار سے اپنے آپ کو ایڈجسٹمنٹ کرنے کی کوشش کریں، اور جس حساب سے اس کی حیثیت ہے اسی حساب سے اس سے اپنے مطالبات اور اپنی ضروریات جو ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں وہ کہہ سکتی ہے اور اس کو پورا کروا سکتی ہے۔ ناجائز چیزوں کے بارے میں اور ناجائز خواہشات کے بارے میں اگر عورت آپ سے مطالبہ کرتی ہے تو مرد یہاں پر اس کو منع کر سکتا ہے۔ اس کی مثال یوں مانیے، ایک عورت یہ کہتی ہے کہ مجھے تھیٹر میں جا کر کے فلم دیکھنا ہے، اور فلم دیکھنا شریعت میں ناجائز ہے، حرام ہے، تو گویا کہ یہ ایک ناجائز حرام چیز کا یہ مطالبہ کر رہی ہے، اگرچہ اس کے اندر زیادہ پیسے نہیں لگ رہے ہیں، 500-700 یا 1,000 روپے خرچ ہو رہے ہیں، لیکن مطالبہ جو ہے اس کا یہ ناجائز ہے۔ مرد کے پاس پیسے ہوتے ہوئے بھی، انتظام ہوتے ہوئے بھی مرد اس بات کے لیے انکار کر سکتا ہے کہ یہ ناجائز کام کے لیے میں نہیں جاؤں گا، اور آپ کو بھی نہیں جانے دوں گا، کیونکہ آپ میری بیوی ہیں، تو آپ کو بھی شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر کے اپنے کام کو کرنا ہے۔ یہ رائٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو دیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو الرجال قوامون علی النساء، مرد کو عورتوں پر ایک طرح سے یوں سمجھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھوتری عطا کی ہے، اس کو گھر کا ایک طرح سے ذمہ دار اور حاکم بنایا ہے، تو عورت کو اس کے تحت رہ کر کے اس کے باتوں کو مان کر ہی اپنی زندگی کو گزارنا ہے، یہی کوشش کرنی ہے۔ نمبر 4 ہے بیوی کو نہ مارنا۔ یہ چیز بھی بہت امپورٹنٹ اور بہت ضروری ہے۔ اکثر و بیشتر مرد ایسے ہوتے ہیں جو ذرا سی بات پر، چھوٹی چھوٹی بات پر عورتوں پر جو ہاتھ اٹھا دیا کرتے ہیں، ان کو مارنے لگ جاتے ہیں، اور گویا کہ ایک طرح سے یوں سمجھ لیے اس کو اپنے غلام بنا کر کے رکھنا چاہتے ہیں، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ شریعت نے جو حدود مقرر کی ہے مرد کے لیے، وہ مرد اپنی حد میں رہے، عورتوں کے لیے جو حدود مقرر کی ہے اس حد کے اندر رہے۔ مرد کے جو حقوق ہے وہ عورت پوری کرے، عورت کے جو حقوق ہے وہ مرد پوری کرے، تبھی ایک اچھی زندگی گزر سکتی ہے۔ لیکن اگر آپس میں ہی اگر کھٹ پٹ ہو رہی ہے، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، تو پھر وہاں پر کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی آنے والی جو زندگی ہے، اس کے آنے والے لائف کے اندر جو بچے وغیرہ آئیں گے اور ان کی ایک فیملی بنے گی، پریوار بنے گا، تو اس کے اندر بھی یہ کھٹ پٹ اور یہ تمام چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہر عورت کو یہ کوشش کرنا ہے کہ کوئی بھی کام آپ ایسا نہ کریں جس سے مرد کو زیادہ غصہ آئے۔ مرد کا اگر غصہ اگر کسی بات پر ہے تو وہاں پر آپ خاموش ہو جائیں۔ عورت اگر کبھی ایسا ہو کہ زیادہ غصے میں ہے تو مرد کو چاہیے کہ وہاں پر خاموشی اختیار کر لے، یا پھر وہاں سے ہٹ جائے۔ جب بھی کوئی جھگڑا بننے کا ایسا اندیشہ آپ کو لگے تو وہاں پر کوشش کرنی ہے جگہ بدل دیں، اور وہاں پر سے ہٹ کر کے آپ دوسری جگہ چلے جائیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ تمام چیزیں ختم ہو سکتی ہیں۔ لیکن شریعت نے یہاں پر اگر کوئی عورت بہت زیادہ بدتمیز ہو رہی ہے اور بہت زیادہ وہ سرکشی پر اتر آئی ہے، تو اس کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ اس کے لیے بھی شریعت کا حکم ہے۔ آپ قرآن کے اندر جا کر کے دیکھیں، سورہ نساء کے اندر اس کی مکمل تفصیلات موجود ہیں کہ ایک مرد کو عورت کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے، میاں بیوی کی زندگی جو ہے اس کے تمام احوال اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر 5ویں پارے میں یہ آیت ہے، آپ اس آیت کو آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، میں ابھی آپ کو لگا دوں گا۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبیلا۔ اس آیت کریمہ کے اندر مکمل طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو اس چیز کے بارے میں حکم دیا ہے، اور عورتوں کو بارے میں سمجھایا ہے کہ مرد جو ہے وہ گھر کا ایک ذمہ دار ہے، ایک حاکم ہے، تو عورت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کے تمام چیزوں کی حفاظت کرے، اپنی عصمت کی حفاظت کرے۔ آگے اس آیت کریمہ کا جو ایک ٹکڑا ہے، واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا۔ اس آیت کریمہ کے ٹکڑے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اگر کوئی عورت سرکشی پر اتر جائے، بہت زیادہ بدتمیزی کر رہی ہے اپنے مرد کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، اور وہ کسی بھی طریقے سے مطلب
باز نہیں آ رہی ہے تمام چیزوں سے۔ اس کے بعد فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، تو اس کو سمجھاؤ، اس کو نصیحت کرو، اس کو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس چیز کے بارے میں سب سے پہلا مرحلہ بتایا۔ 3 مرحلے اس کے اندر بیان فرمائے۔ پہلا مرحلہ بیان فرمایا کہ اس کو سمجھاؤ، بتاؤ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے، اور اس طریقے کرنے سے اگر کوئی بھی عورت غلط کرتی ہے تو اس کے کیا اثرات اس کی زندگی کے اندر اور اس کے گھر پریوار کے اندر پڑ سکتے ہیں، اس کے بارے میں اس کو سمجھانا ہے، بتانا ہے۔ آگے فرمایا اگر وہ اس سے سمجھ جاتی ہے فعظوہن وہجروہن فی المضاجع، اگر اسے بھی نہیں سمجھتی ہے بات چیت سے تو اس کو فرمایا مرد کو چاہیے کہ اپنی عورت سے بستر کو الگ کر دے۔ مثال کے طور پر اگر وہ ایک بیڈ پر لیٹتے ہیں، ایک بیڈ پر سوتے ہیں، تو اپنے بستر کو وہ الگ کر لے۔ ایک عورت کے لیے اس سے بڑا درد، اس سے بڑا غم کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کا شوہر اس سے الگ ہو کر کے اپنی زندگی گزارے۔ گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی وہ اس سے الگ سو رہا ہے، تو یہ ایک عورت کے لیے بہت بڑا غم ہوتا ہے۔ اگر ایک سمجھدار عورت ہوگی تو وہ سمجھ جائے گی کہ میرا شوہر جو ہے مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہے، اس وجہ سے وہ مجھ سے الگ ہو کر کے سو رہا ہے۔ 2 چیز ہو گئی۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، اگر وہ ان دونوں چیزوں کے کرنے کے بعد اگر وہ نہیں مان رہی ہے، پھر بھی بدتمیزی پہ بدتمیزی کی جا رہی ہے، سرکشی کی جا رہی ہے، تو وہاں پر مردوں کے لیے حکم دیا وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کو تھوڑی بہت آپ پٹائی کر سکتے ہو۔ اب یہاں پر دیکھیے شریعت نے تیسرے نمبر پر جا کر کے اجازت دی ہے ہلکا پھلکا مارنے کی۔ مفسرین کرام نے فرمایا اس میں ہلکا پھلکا مارنا ہے، اتنا زیادہ نہیں مارنا ہے کہ اس کے بدن پر نشانات پڑ جائے یا کوئی بھی، ہلکا پھلکا اس کو سمجھانے کے لیے، ایک طرح سے یوں سمجھو کہ اس کو نصیحت کے لیے اور اصلاح کے لیے اس کو ہلکا پھلکا مارنا ہے۔ یہ تیسرے نمبر پہ جا کر کے ہے۔ تو آپ کو گویا کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ سب سے پہلا درجہ اس کو سمجھانے کا کیا ہے، اس کو واضح نصیحت، دوسرا بستر کو الگ کرنا، اور تیسرے نمبر پہ جا کر کے اس کو ہلکا پھلکا مار پٹائی کر کے اس کو سمجھا کر کے اور کوشش کرنا ہے کہ یہ کسی طریقے سے جو اپنی سرکشی پر اتر آئی ہے وہ اس سے سمجھ جائے، اور اپنی جو بدتمیزی پر اتر آئی ہے اس بدتمیزی سے وہ ہٹ جائے۔ پھر اگر وہ سمجھ جاتی ہے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ سمجھ جاتی ہے اور آپ کی بات مان لیتی ہے تو پھر آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ اس کو کسی بھی طریقے سے آپ ان کے ساتھ بدتمیزی کریں یا کچھ بھی کریں، یہ مرد کے لیے پھر اجازت نہیں ہوگی۔ یہ 3 کام کرنے کے بعد اگر عورت بات مان جاتی ہے، سمجھ جاتی ہے، تو پھر آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو نمبر 4 پر جو آپ کے سامنے بیان کیا کہ بیوی کو نہ مارنا، یہ کب ہے، اس کی کیا صورتحال ہو سکتی ہے، قرآن کریم کی آیت کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ نمبر 5 پر ہے سسرال والوں کی عزت کرنا۔ چونکہ دیکھیے ماں باپ کے ساتھ ہر انسان کا اپنا تعلق ملا ہوا ہے، اور لڑکیوں کا بھی عورتوں کا بھی اپنا جو تعلق ہے وہ ماں باپ کے ساتھ تو بچپن سے رہا ہی ہے۔ 18-20 سال آخر اس نے وہاں پر زندگی گزاری ہے، اس کے ماں باپ ہیں، اس کے بھائی بہن ہیں، تو وہاں سے اس کی ایک آٹومیٹک اس کے تعلقات، اس کے دل کا ایموشن جڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو کوشش یہ کرنی ہے ہر مرد کو کہ اپنے سسرال والوں کی کبھی بھی بے عزتی نہ کرے، ان کے بارے میں برا بھلا نہ بولے۔ اگر آپ اپنے سسرال والوں کے بارے میں برا بھلا بولیں گے تو پھر وہ عورت، آپ کی بیوی جو ہے، وہ آپ کے گھر والوں کے بارے میں برا بھلا بولے گی۔ تو اس لیے آپ کو کوشش یہ کرنا ہے کہ اپنے سسرال والوں کو بھی جو عزت دینی چاہیے اس طریقے سے عزت دیں۔ آپ عزت دیں گے تو آپ کو بھی عزت مفت میں ملے گی۔ بڑوں کا کہنا ہے کہ آپ کو اگر عزت چاہیے تو دوسروں کو عزت دینا سیکھو۔ اگر آپ دوسروں کو عزت دیں گے تو وہ بھی پھر آپ کو اس کے بدلے میں اس سے زیادہ عزت دیں گے۔ تو اگر آپ کو اپنی عزت کرانی ہے، اپنے گھر والوں کی عزت کروانی ہے، تو اپنے سسرال والوں کی بھی آپ کو عزت کرنی ہوگی، جبھی آپ کی بیوی آپ کے گھر والوں کی اور آپ کی عزت کرے گی۔ اس لیے کہ یہ ایموشن سے جڑا ہوا مسئلہ ہے، ماں باپ سے اور بھائی بہنوں سے انسان کا ایک قلبی تعلق ہوتا ہے جو کبھی نہیں ہٹ سکتا ہے۔ بہت ہی کم ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ انسان بالکل ہی بھول جائے اس کو اور بالکل ہی الگ ہو جائے، لیکن پھر بھی انسان کا وہ ذہن کے اندر سے وہ نہیں ہٹا سکتا ہے اس چیز کو۔ تو قلبی تعلق جن لوگوں سے بھی ہوتا ہے، ایموشن کا تعلق جن سے بھی ہوتا ہے، ان تمام رشتہ داروں کو بھی آپ کو اپنے ساتھ ملا جلا کر کے رکھنا ہے، ان کی عزت، ان کے احترام کا آپ کو ہر وقت خیال رکھنا ہے۔ یہ 5 باتیں ایک اچھے شوہر کی نشانی ہے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ امید ہے آپ حضرات کو یہ تمام چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ جو انسان بھی اپنی زندگی کو، ازدواجی زندگی کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اگر وہ ان 5 پوائنٹس پر عمل کر لے تو انشاءاللہ اس کی زندگی بن جائے گی، دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی انشاءاللہ۔ اگر دوسرے تمام اعمال آپ کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کی آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔